دل جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی فیوریٹ جگہ. تو ہمیں ایک تو پریشان نہیں ہونا کہ سب سے بڑی رحمت کیا اللہ تعالیٰ کی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سے رب کیسے بنا؟ ایک تعلق کیا ہوا؟ دعا کرتے کہ اللہ یہ اچھا ہو جائے. ہر چیز پہ قادر ہے, ہر چیز پہ قادر ہے. قادر سے مراد کیا ہے؟ ہر چیز اس کے کنٹرول میں. کوئی ہے جس کو ہم نے دیکھا ہی نہیں, تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا وہ ہے اور کیسے اس سے تعلق بنے گا؟ وہ حضرت علی کا بڑا خوبصورت, رضی اللہ تعالیٰ اس کو بڑا خوبصورت ہے کہ میں نے اپنے دل کی شکستگی میں اللہ کو پایا. ساری کائنات جس کے پاس ہے وہ ہمارا ہو جائے تو ہمیں کیا کمی ہے؟ رب کو کیسے اپنائیں؟ وہ تو ہمارے دل میں رہتا ہے. اس کی فیوریٹ جگہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی؟ آپ کا دل. ہمارا دل جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی فیوریٹ جگہ. تو ہمیں ایک تو پریشان نہیں ہونا کہ اس کو فیل کرنا ہے, اس کو فیل کرنا ہے کہ وہ ہمارا اپنا ہے. ہمارا اپنا کون ہے؟ نہ ہمارے ماں باپ, نہ ہمارے مطلب سب ہے, لیکن جو اللہ نے دیکھو نا, اللہ خود زمین پہ جاتا تو سارا جو قرآن اس نے اتارا, ہم اٹھتے تو ہمارے سرانے قرآن رکھا ہوتا, وہ تو قادر ہے. لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی سب سے بڑی رحمت کیا اللہ تعالیٰ کی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے جو ہمیں نبی عطا کیے نا, اس کی سب سے بڑی رحمت ہے. تو یعنی اگر مشکل ہو رہی ہے اللہ کی محبت اور رسول کی محبت, یہ بھی آپ کا ایک ٹاپک ہوگا جس میں ہم فرقہ واریت پچھلے دنوں پہ ایسی باتیں بھی شروع ہو گئی تھی ہمارے پاس. یہ باتیں پھر آپ کو سمجھ آ جائیں گی کہ سب ایک ہے, کوئی تفرقہ ہے ہی نہیں, کوئی فرقہ ہے ہی نہیں, سب ایک ہے. اللہ سے محبت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اور جو اس سے ولی ہے, جو اولیاء ہیں, جو اللہ کے نیک بندے ہیں, ان سے محبت. دکھی دلوں سے محبت طریقہ ہے نا اللہ کی طرف جانے کا طریقہ ہے نا, اس سے محبت کیسے کریں؟ رسول پاک سے محبت بھی اللہ سے محبت ہے, کیونکہ پیغام ان کا دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کتنے پیار میں قرآن میں رسول پاک کو مخاطب کرتے ہیں, کبھی طٰہٰ, کبھی یاسین. اللہ کو رسول پاک سے کتنی محبت ہے. جب ہم رسول پاک سے محبت کریں گے تو خود بخود ہم کسی طرح سے آگے وسیلے. اچھا, مجھے لگتا تھا کہ میں تو بڑی گناہگار ہوں, میں کیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کروں, کیسے میں اللہ سے محبت کروں. تو میں نے کیا کیا, میں نے اس کی مخلوق سے محبت کرنا شروع کر دیا, ہے نا. اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے. تم لوگ کون ہو؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہو. جب میں تم سے محبت کر رہی ہوں, یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں, اس کو ایک تصوف کی زبان میں کہتے ہیں وحدت الوجود. کیا کہتے ہیں؟ اچھا, یہ بڑی بات ہے, لیکن میں آپ کو بہت تھوڑا کر کے آسان سمجھ لیتے ہیں. اللہ سے کیسے محبت کریں؟ وہ تو اتنا وسیع ہے, وہ تو نظر بھی نہیں آ رہا, اس کو تو ٹچ بھی نہیں کر سکتے, اس کو تو دیکھ بھی نہیں سکتے, اس کو تو فون بھی نہیں کر سکتے. تو کیسے محبت کریں؟ رابطہ ہے, رابطہ ہے نا, رابطہ ہے. رابطہ جب بنے گا رابطہ ہوگا. پھر اس نے ذریعے بنا دیے, وسیلے بنا دیے, ہے نا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا وسیلہ, ٹھیک ہے نا. دو عالم, ان کو کیا کہا؟ وہ تو رحمت کرنے والا ہے. اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ رحمت للعالمین, دونوں جہانوں کے. اس جہان کا بھی جب ہم مر جائیں گے تو اس کے بعد بھی ایک اور جہان ہوگا, اس جہان کا بھی, اس جہان کے لیے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جہان کے لیے بھی رحمت بنا دیا. یہ کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اچھا, وہ میں اکثر یہ بات کرتی ہوں, تصوف کی بات شروع ہو گئی, تھوڑی کتنا بدلی ٹائم ہے, تو وہ کہتے ہیں نا پہنچ حضور اسانہ باہو. اچھا, نام تیرے دیس آئے, نہیں اس کا نام بھی لینا ہو تو ایک زمانہ تھا کویت سے رسول پاک سے کا نام بھی نہیں لیا جاتا تھا, اتنا میں اندر سے کام جاتی تھی کہ نام بھی لے تو کیسے. تو اس سے محبت کرنی نا, پھر اس کا اگلا وسیلہ اس کی مخلوق سے محبت. ہم جیسے سڑکوں سے لوگوں کو اٹھا کے نا پھینک دیا, لیکن اللہ کی مخلوق ہے, اس سے محبت, اس کو سمجھے. حضور کی امت ہے, حضور کی امت سے محبت. تو یہ بیٹا سارے وسیلے ہیں, اور اگر پار لگنا ہے نا اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی راستہ بنانا ہے اور منزل تک پہنچنا ہے نا, تو اللہ سے رب کرتا, اس کو دل میں بسا لو. اس کو, وہ تو ہے تمہارے دل میں ہے, کوئی شہرک سے قریب ہے اور کائنات کو تو مالک. ہم نے صرف اس کو کنیکٹ کرنا, اس کو کنیکٹ کر. دیکھو تم لوگوں کی زندگیاں کہاں پہنچیں گی, اللہ کی رحمت کتنی ہوگی, اور ہم کیا کہاں جو
میں. یہی آپ کو سکھا رہے ہیں, یہی آپ کو بتا رہے ہیں, یہی چاہتے ہیں کہ آپ یہی پیغام لے کے آگے دنیا میں پھیلیں تاکہ روشنی سے چراغ جلے اور روشنی. ٹھیک ہے, لیکن جب میں اندر سے اپناتی ہوں تو تم پھر میرے ہو جاتے ہو, میں آپ کی ہو جاتی ہوں. وہ آپ کو فیلنگ آتی ہے. وہ کوئی جو بہت دل دکھی ہوتا ہے, وہ ایک سکینہ, ایک سکون دل میں ہوتا تھا. ہم کہتے ہیں اللہ سے دعا کرتے. اللہ سے رب کیسے بنا؟ ایک تعلق کیا ہوا, دعا کرتے یا اللہ یہ اچھا ہو جائے. ٹھیک ہے, ڈانٹ پڑی یا اللہ ڈانٹ نہ پڑے, کوئی غلطی ہو گئی یا اللہ بچا لینا, کہتے ہیں نا ایسے. پھر وہ ہمیں سکون آ جاتا ہے, ہمیں ایک بھارت مل جاتی کہ اللہ ہمیں بچا لے. وہاں سے کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ ہے. اتنا بڑا, کتنی اس کی نعمتیں. اچھا میں ایک بات کہتی ہوں, ایک بات سوچتی کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ تو قادر ہے نا, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ رحمت والا رب ہے. جیسے وہ مہربان بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی. اچھا اتنا وسعت اللہ کی اتنی وسعت, لیکن اس کی پسندیدہ جگہ کیا ہے؟ مومن کا دل. کیا ہے؟ مومن کا دل. وہ تم سب کے دل میں رہتا ہے, تمہارے دل میں بھی رہتا ہے. اتنا بڑا خدا واحد یکتا قادر مطلق, ایک کن کہے تو کائنات ہی بن جائے. اس کی وہ تمہاری شہرت سے قریب ہے. یہ شہرت تمہاری ادھر بیٹھا ہوا ہے, تمہارے دل کے اندر رہتا ہے. دیکھو وہ جو مالک ہے, جو سب چیزوں کا مالک ہے, وہ تمہارے دل میں ہے. تو آج کا موضوع کیا ہے بیٹا؟ اگر آپ کو ٹھیک کرنا ہے نا, جو ظاہری چیزیں آپ کو سکھانی ہے, آپ کو سکھانا ہے سچ بولنا ہے, آپ کو سکھانا ہے غیبت نہیں کرنی, آپ کو سکھانا ہے خیال کو پاک رکھنا ہے, لیکن سب کچھ ہوتے ہوتے اپنے اس رب کو اگر تم نے دل میں اتار لیا نا, اللہ تعالیٰ ساری کائنات جس کے پاس ہے وہ ہمارا ہو جائے تو ہمیں کیا کمی ہے؟ اس کی رحمت ہی رحمت ہے, اس کی رحمت ہی رحمت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ربط قائم کرو, اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرو, اللہ تعالیٰ سے محبت کرو. اس کی کوئی حد ہی نہیں, اس کی جو ہے کوئی حد نہیں ہے. وہ ہمیشہ سے ہے, وہ ہمیشہ رہے. پھر ہم نے ابھی اللہ کی رحمتیں گنی کہ کتنی رحمت ہے. روشنی ہے, ہوا ہے, آکسیجن ہے, غذائیں ہیں اتنی. کسی دن ہم بینگن کھا رہے ہیں, کسی دن ہم گولڈ کھا رہے ہیں, کل آپ لوگوں نے آم کی پارٹی کی, کتنی کبھی تربوز, کتنی نعمتیں گن ہی نہیں سکتے. خالی سمندر کی مخلوق بھی دیکھو نا, سمندر کی مخلوق کبھی ڈسکوری چینل پہ دیکھو, اتنی سمندر کی دنیا. اور یہ ایک دنیا, ایک بال کی طرح کی ایک دنیا نا جس میں ہم سب رہ رہے ہیں. دیکھیے نا بال ایک پتنی کو لگا کے پتا ہے نا, ایک دنیا اس کے اوپر ہم رہ رہے ہیں. یہ نظام شمسی ہے. ستارے کتنے, کبھی دیکھنا ستاروں کو, کتنے ستارے اللہ کیا سوچ کے بناتا گیا. تو وہ خدا خود کیا ہوگا, یہ دیکھو نا, کبھی غور کرو, وہ خدا خود کیا ہوگا, اس کی وسعت کیا ہوگی. کہاں ہے وہ خدا جو ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا, ہر چیز پر قادر ہے, ہر چیز پہ قادر ہے. قادر ہے اللہ تعالیٰ, ہر چیز پہ قادر ہے, ہر چیز پہ قادر ہے. قادر سے مراد کیا ہے؟ ہر چیز اس کے کنٹرول میں. ہمارے ذہن میں ساری چیزیں کنٹرول نہیں ہے. تمہارا دل چاہتا ہے تمہارے پاس گاڑی بھی ہو, تمہارا دل چاہتا ہے تمہارے پاس ہوائی جہاز ہو, لیکن ہماری قدرت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کون, صرف ایک لفظ کیا تو پوری کائنات بن گئی. وہ ہے کیا, کتنی اس کی طاقت ہے, کتنی اس کی قدرت ہے, کتنا وہ قادر مطلق ہے نا, اور کتنی اس کی رحمت ہے, کتنی کائناتیں. یہ تو ایک ہے نا, دنیا تو ہم نے دیکھی تھوڑی سی, ابھی تو ہم نے پورا پاکستان ہی نہیں دیکھا. ابھی پوری دنیا ہے, اتنے ممالک ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے پورا جو ہے یہ پورا نظام شمسی ہے. پھر ایسی کتنے یونیورس ہیں, کتنی دنیا بھی شاید آگے. تو سامنے دیکھا, گلے مجھ سے ملے, تو پھر پتا چلا امی شاہدہ ہیں. ایسے ہوتا ہے نا. تو جب جس کو ہم نے دیکھا ہی نہیں, کوئی ہے جس کو ہم نے دیکھا ہی نہیں, تو ہمیں کیسے پتا چلے گا وہ ہے, اور کیسے اس سے تعلق بنے گا. تعلق تو اسی سے بنتا ہے نا, جس کو ہم دیکھتے ہیں, جس کو ہم ٹچ کرتے ہیں,
جس کو ہم محسوس کرتے ہیں. تو یہی ایمان ہے. میں آپ کو کہی تھی نا ایمان کے سبجیکٹ ہیں یہ سارے جو ہم نے شروع کیے. یہی ایمان ہے جس کو کہتے ہیں نا ہم بن دیکھے اس کو دیکھیں. وہ حضرت علی کا بڑا خوبصورت رضی اللہ تعالیٰ اس کو بڑا خوبصورت ہے کہ میں نے اپنے دل کی شکستگی میں اللہ کو پایا. کیا کیا؟ جب دل ٹوٹا نا، یعنی جب دل شکستہ ہوا، دل ٹوٹا، دل بہت دکھی ہوا، تو پھر کہیں نہ کہیں اس سے رابطہ ہوا اور اس سے ربط ہوا، اللہ سے رابطہ ہوا. پھر پتہ چلا کہ ہے. بہت ساری چیزیں جو ہم ٹچ نہیں کر سکتے، بہت ساری چیزیں جو ہم فیل نہیں کر سکتے لیکن وہ ہوتی ہیں. جیسے آکسیجن ہے، ہوا ہے، ہوا نظر نہیں آ رہی لیکن ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ اللہ کے ہونے پہ ہم بات کر رہے ہیں نا. اور اللہ ایک ہے، دوسرا اللہ نہیں، ایک اللہ ہے. یہ بھائی جان نے بات کی نا، اللہ ایک ہے. اور اس کی بندگی میں چلے جانا، جب ہم اس کے بندے بن جائیں گے نا، اپنا آپ اس کے حوالے کر دیں گے. جب تک حوالے نہیں کریں گے رب نہیں بنے گا. تو جیسے ہوا ہے، جیسے خوشبو ہے. یا ہم گلاب کا پھول لے ہیں، گلاب کی خوشبو نظر آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی، لیکن خوشبو بتا رہی ہے کہ وہ ہے. تو جیسے بھائی جان کہہ رہے تھے نا کہ پرفیوم ہے، پرفیوم کی خوشبو ہم نے اسپرے کیا، پورے کمرے میں خوشبو ہو گئی. تو نظر نہیں آ رہی لیکن خوشبو ہے. اگر پار لگنا ہے نا اپنی زندگی کا، کوئی نہ کوئی راستہ بنانا ہے اور منزل تک پہنچنا ہے نا، تو اللہ سے ربط کر اس کو دل میں بسا لو. اس کو وہ تو ہے تمہارے دل میں ہے، کوئی شہرک سے قریب ہے اور کائنات کو تو مالک. ہم نے صرف اس کو کنیکٹ کرنا، اس کو کنیکٹ کرو. دیکھو تم لوگوں کی زندگیاں کہاں پہنچیں گی، اللہ کی رحمت کتنی ہوگی، اور ہم کیا کہاں، جو منزلیں ہیں وہ آپ کے قدموں میں. یہی آپ کو سکھا رہے ہیں، یہی آپ کو بتا رہے ہیں، یہی چاہتے ہیں کہ آپ یہی پیغام لے کے آگے دنیا میں پھیلیں تاکہ روشنی سے چراغ جلے اور روشنی. ٹھیک ہے. اور شعور ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک رجسٹرڈ ادارہ پاکستان بھر میں فلاحی منصوبوں کے ذریعے انسانیت کی خدمت کر رہا ہے. صدقات، زکوٰۃ اور عطیات کے لیے ڈسکرپشن میں فارم کا لنک موجود ہے. عطیہ کریں اور خیر بانٹیں.